معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان سے بھگانے میں سب سے منفی اور مرکزی کردار تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے آخری لمحات میں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر یک طرفہ طور پر پاکستان سے کرکٹ سیریز منسوخ کرنے کے فیصلے نے جہاں پاکستان کرکٹ شائقین کو مشتعل کر دیا، وہاں دنیا بھر میں کرکٹ مبصرین بھی حیران رہ گئے۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے ٹیم نیوزی لینڈ کی واپسی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست بھی کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ در حقیقت اس فیصلے کا باعث بننے والی دہشت گردی کی مبینہ دھمکی سے بھی اسلام آباد کو آگاہ نہ کرنا اور صرف یہ کہنا کہ فائیو آئیز یعنی نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا پر مشتمل انٹیلیجنس گروپ کو اس دھمکی کا علم ہے، بھی پاکستان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ تاہم واقعے کے 4 دن بعد 22 ستمبر کو نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے انکشاف کیا کہ انہیں 18 ستمبر کو کسی حمزہ آفریدی XXX کی ای میل موصول ہوئی تھی۔ اس نے خود کو تحریک لبیک کا نمائندہ قرار دیتے ہوئے نیوزی لینڈ ٹیم پر ممکنہ دہشت گرد حملے کی تصدیق کی تھی، جبکہ حکومت پاکستان کا اصرار ہے کہ اس بارے میں کوئی ٹھوس دھمکی موجود نہیں تھی۔ مہمان ٹیم کو وہی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی تھی جو صدر مملکت کو فراہم کی جاتی ہے۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ تحقیقات کے مطابق مذکورہ ای میل کے ذرائع بھارت میں ہیں اور اس کا تعلق 5th جنریشن وارفیئر سے ہے۔ میڈیا کے ذریعے ٹیموں کو دہشت گردی کے خطرے سے خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے سے گریز کریں۔ پاکستان کو شدت پسند رویہ رکھنے والے ایک ایبنارمل ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے بھی مردوں اور خواتین کی ٹیموں کے پاکستانی دورے کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ یہ دورہ اگلے ماہ ہونے جا رہا تھا۔ اس کے لیے اپنے کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو جواز بنایا گیا۔ یہ فیصلہ بزدلانہ بھی ہے اور منافقانہ بھی۔ پاکستان نے حال ہی میں کووڈ کی انتہائی سخت پابندیوں کے باوجود نیوزی لینڈ اور انگلینڈ دونوں ممالک کا دورہ کیا۔ اس سے دونوں میزبان ممالک کو مالی فائدہ ہوا اور اس کے جواب میں ویسی ہی حمایت اور شائستگی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ تحریک طالبان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے بھی پاکستان کا کھیل بگاڑ دیا۔ اس نے اپنے فیس بک پیج پر تحریک طالبان کی طرف سے دھمکی کو مستند قرار دیا۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے اس کے فیس بک پیج کو جعلی قرار دیا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہا اور اس حوالے سے ایک آڈیو پیغام میں تصدیق کی کہ میسج اسی نے ڈالا تھا۔ نجم سیٹھی بتاتے ہیں کہ بدقسمتی سے میچ سے چند دن پہلے حکومت پنجاب کی طرف سے 2 تھریٹ ایڈوائزریز جاری ہوئیں جن کے مطابق نیوزی لینڈ سیریز کی سیکیورٹی خطرے میں تھی۔ اس نے مہمان ٹیم کے خدشات بڑھا دیے۔ چونکہ 5 آئیز کی معلومات کا تبادلہ نہیں کیا گیا، ہم فرض کر سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے میڈیا میں کئی ایک خبریں اور اعلانات پڑھ کر حملے کا خطرہ مول لینے کی بجائے احتیاط کا دامن تھامنا بہتر سمجھا۔ اگر نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کو کوئی گزن پہنچتی تو وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن کو ملک میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا غصہ اور مایوسی قابل فہم ہے۔ سن 2009 میں جب لاہور میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر دہشت گردی کا حملہ ہوا تو اس کے بعد عالمی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کرکٹ کے شائقین کی ایک پوری نسل عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کو اپنے میدانوں میں کھیلتے دیکھنے کی خوشی سے محروم رہی۔ غیر ملکی دورے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ آمدنی کے خاطر خواہ ذرائع سے بھی محروم رہا۔ فنڈز کی قلت کی وجہ سے کرکٹ کے ملکی ڈھانچے کو ترقی نہ دی جا سکی۔ دراصل کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کے لیے سن 2015 سے 18 میں برف پگھلنا شروع ہوئی، جب زمبابوے، سری لنکا، ICC 11 اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کو لاہور اور کراچی میں کھیلنے کے لیے راضی کیا گیا۔ ہر گزرتے برس صورتحال میں بہتری آ رہی تھی، یہاں تک کہ دنیا کی چوٹی کی ٹیموں کے دوروں کا بھی امکان پیدا ہو چلا تھا، لیکن اب ہمیں یہ سفر پھر سے شروع کرنا ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر نیوزی لینڈ بروقت معلومات کا تبادلہ کرتا یا چند دنوں کے لیے میچ کو ملتوی کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ دھمکی کی اطلاع کے مستند یا بے بنیاد ہونے کی تحقیقات کر لی جاتی۔ نتائج کی روشنی میں میچ جاری رکھنے یا ختم کرنے کا فیصلہ کسی تلخی کے بغیر کر لیا جاتا۔ اس صورتحال میں انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا فیصلہ مزید اشتعال انگیز ہے۔ بیان کردہ جواز قواعد و ضوابط اور کھیل کی روح کے منافی ہے۔ یہ خیر سگالی کے برعکس جارحانہ ڈھٹائی کا برملا اظہار ہے۔ ان دونوں فیصلوں نے پاکستانیوں کی نوآبادیاتی دور کی تلخ یادوں کو تازہ کرنے کے علاوہ سازش کی تھیوریوں کو نئی زندگی دی ہے۔ ان سے بگ 3 کی ناانصافی اور ICC پر بھارتی بالادستی کا تاثر مزید گہرا ہو گیا ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل بھی تحمل کی بجائے غصے کی تلخی سے لبریز تھا۔ اس نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو آن بورڈ لینے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کے بعد آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز کو بھی آنا تھا، لیکن اس کے نئے چیئرمین رمیز راجہ ابھی کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ غصے سے اچھل پڑے۔ عوام اور حکومت کی طرف سے قوم پرستی کے نعروں کے دباؤ میں آتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کچھ غیر حقیقی اقدامات کا اعلان کر ڈالا، جن میں ایشیائی بلاک کی تشکیل سے لے کر مالی وسائل اور ترغیب میں بگ 3 کا مقابلہ کرنا شامل تھا۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ اگر PCB فوراً انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے رجوع کرتے ہوئے مزید تحقیقات تک فیصلہ مؤخر کرنے کا کہتا، کیونکہ انگلینڈ کا دورہ ابھی کئی ہفتوں بعد ہونا تھا۔
حقیقت پسندی اور مثبت پیش رفت کی بجائے قومی سیاست میں روا رکھی جانے والی نعرے بازی کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، چاہے یہ جذباتی طور پر کتنی ہی طمانینت بخش کیوں نہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ ICC سے رابطہ کرتے ہوئے وعدہ خلافی کرنے والے دونوں بورڈ سے اپنے مالی نقصان کی تلافی طلب کرے۔ کرکٹ کے طے شدہ دورے سے انکار کی کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو وعدہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی خوف اور خدشے کے بغیر جلد از جلد پاکستان کے بڑے اور بھرپور دورے کریں گے۔ ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم پر اسی طرح اعتماد کریں جس طرح ہم بیرونی دورے کرتے ہوئے ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا اور دیگر ٹیموں کو بھی ان کے آنے والے دوروں پر تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔